راجستھان میں اجمیر کے قریب مزار میں ہوم سگنل کے قریب اتوار کی دیر رات سابرمتی آگرہ کینٹ ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ ریلوے کے ذرائع کے مطابق ٹرین نمبر 12548 سابرمتی آگرہ کینٹ رات 1:04 پر مدار کے مقام پر پٹری سے اتر گئی ہے، جس میں انجن کا اور 4 جنرل ڈبے شامل ہیں، جس کی وجہ سے اس روٹ پر ریل کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ ریلوے کی جانب سے فوری ایکشن لیتے ہوئے ریلوے افسران اور ملازمین نے نزدیک ٹریک پر ٹریفک بحال کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ بعد ازاں اس روٹ پر ٹرین آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ٹرین نمبر 12548 کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکٹورل بانڈ کیس کی سماعت کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے پوچھا کہ انتخابی بانڈز کے بارے میں معلومات دینے سے کیوں آناکانی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے ایس بی آئی کے بانڈز نمبر فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے کہا ہے کہ وہ جمعرات کی شام 5 بجے تک حلف نامہ داخل کرے۔ حلف نامے میں یہ بتانا ہوگا کہ اب ان کے پاس کوئی معلومات باقی نہیں رہی ہے۔ کہ اس کی سماعت کے دوران جسٹس سنجیو کھنہ نے کہا کہ ایک بار ہم نے ہدایت دے دی ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں، بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے سیاسی پارٹیوں کی جانب سے عطیہ دہندگان کے نام ظاہر نہ کرنے کا مسئلہ اٹھایا۔ اس پر جسٹس گوائی نے کہا کہ ہم ابھی جائزہ لینے نہیں بیٹھے ہیں۔ سماعت کے دوران سی جی آئی چندرچوڑ نے کہا کہ عدالت نے انتخابی بانڈز اسکیم کے بارے میں معلومات کے افشا کی ہدایت دی تھی تاکہ کارروائی کو منطقی اور مکمل نتیجے تک پہنچایا جا سکے۔ اس طرح سے 12 اپریل 2019 کے فیصلے کی تاریخ تک ایس بی آئی آپریٹو ہدایت جاری کی تھی۔ انتخابات کے پہلے یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ ٹاٹا گروپ کی ایئر لائن ایئر انڈیا نے اپنے ملازمین کو جھٹکا دیا ہے۔ ایئر لائن نے گزشتہ چند ہفتوں میں 180 سے زائد نان فلائنگ ملازمین کو برطرف کیا ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق چھٹنی کے اس عمل میں شامل تمام عملہ کمپنی کے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اسکیم VRS سے فائدہ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ دوبارہ ہنرمندی کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی سے موصولہ اطلاع کے مطابق ایئر انڈیا کے ترجمان نے کہا ہے کہ نان فلائنگ اسٹاف میں کام کرنے والے ملازمین کو ادارے کی ضروریات اور ان کے انفرادی میرٹ کی بنیاد پر ایئر لائن سے ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 18 مہینوں کے دوران تمام ملازمین کی مناسبت کا جائزہ لینے کے بعد ایک جامع عمل کی پیروی کی گئی ہے۔ اس مرحلے کے دوران ملازمین کو رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی ممکنہ تمام اسکیمیں اور ری اسکیننگ کے موقع فراہم کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے میں مسجد نبوی میں آنے والے زائرین کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق ایک ہفتے میں 52,25,231 زائرین کی مسجد نبوی میں آمد ہوئی۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے بتایا کہ 41,04,868 زائرین نے روضہ رسول پر سلام پیش کیا، جبکہ 1,34,447 مرد اور 1,07,697 خواتین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ انتظامیہ کے مطابق مسجد نبوی کے اندرونی اور بیرونی حصے میں دنیا کے سب سے بڑے افطار دسترخوان کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ماہ سیام کے پہلے ہفتے کے دوران زمزم کی 1,44,000 بوتلیں اور 15,243 افطار باکس تقسیم کیے گئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ میری جیت روس کو مضبوط بنا دے گی۔ وہ 5ویں بار ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ الیکشن ہیڈ کوارٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ یوکرین میں مغربی فوج کی موجودگی دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یوکرین میں اس کے لیے کس سے بات کی جا سکتی ہے۔ یوکرین میں امن سے متعلق بات چیت کے لیے یوکرینی صدر آپشن نہیں ہے۔ روسی صدر نے عالمی افق پر کامیابی پر چین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چین اور روس کے درمیان پائیدار تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے۔ چین کے خلاف پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور اب آخر میں ایک دلچسپ خبر۔ ٹی ریکس نامی ڈائناسور کے لباس میں ریس کرنے کا کھیل جاپان میں کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹی ریکس کاسٹیوم ریس میں ایک جاپان میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والے ریسنگ کھیلوں میں سے ایک ہے۔ 2022 سے اب تک جاپان کے مختلف شہروں میں 40 سے
زائد ٹی ریکس ریس منعقد کیے جا چکے ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ٹی ریکس کا کاسٹیوم ریسنگ کا آغاز 2019 میں ہوا، جب ٹی ریکس سے ملبوسات پہنے درجنوں لوگوں نے واشنگٹن کے ایک ٹریک میں حصہ لیا۔ اگرچہ اس قسم کی ریسنگ نے مغرب میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کی ہے، لیکن اس نے جاپان میں کافی مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ پہلی ریس جاپان میں اپریل 2022 میں ڈائسن شہر میں منعقد کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ ایک ٹرینڈ بن گیا اور ملک کے مختلف خطوں میں 40 سے زائد ایونٹ منعقد کیے جا چکے ہیں۔